अच्छा देखें कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो बाबे कह रहे होंगे कि मैं बढ़ांगा ही नहीं तक तुम अपने मुरीद ना ले जावा। तो इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आयन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए इस तरह के अकीदे रखते हुए। जब एक बंदा गैर नबी को अंबिया से बढ़ा दे, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी किसी पैगंबर की हो सकती है? मैं एक जगह बैठा हुआ था अभी एक निजी तसाने के ऊपर माह रमजान के प्रोग्रामों में, एक साहब कहने लगे जी आपके अकायद में क्या ये अकीदा है कि आप मौला कायनात को, मौला अली को, अहले बैत को, पंजतन को अंबिया के बराबर मानते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत फहमी है आपको, हम अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। नबी के बाद, नबी के अलावा हम तमाम अंबिया से अफजल अली को मानते हैं। हमारे नबी के बाद, खातमुल अंबिया के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जरमी को ये कहते हुए सुना होगा कि ये मौलवी जो है ना फ़िरका वारियत में मुब्तला हो गए हैं और अपने मुखालिफिन को मुसलमान नहीं समझते, अपने मुखालिफिन को काफिर कहते हैं। बरेलवी देवबंदियों को, देवबंदी बरेलवियों को, और फिर ये आले सुन्नत आले तशय्युओ को, आले तशय्युओ आले सुन्नत को तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और मैं बड़ा पाक साफ़ हूँ जी, मैं किसी को काफिर नहीं कहता, तो हम चंदे भी इनको देते हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू अक्सर उसका तकिया कलाम है वो करता रहता है। मोहतरम नादरीन, ये इंजीनियर मिर्ज़ा का दजल है और उसका फ़रेब है। डटाई के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो ये झूठ बोलता है, क्योंकि एक तरफ तो वो डट के कहता है कि ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं, मैं किसी को नहीं कहता, और दूसरी तरफ वो काफिर भी डट के कहता है। तो जिस मकाम पे काफिर कह रहा होता है उधर भी डट के कह रहा होता है, और जिस मकाम पे उलमा के खिलाफ बात करता है तो वहाँ भी बड़े डट के कह रहा होता है जी कि ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये सुनिए इसकी गुफ्तगू। अच्छा देखें कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो बाबे कह रहे होंगे कि मैं बढ़ांगा ही नहीं तक तुम अपने मुरीद ना ले जावा। तो इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आयन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए इस तरह के अकीदे रखते हुए। जब एक बंदा गैर नबी को अंबिया से बढ़ा दे, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी किसी पैगंबर की हो सकती है? कहता है जी कि 73 के आइन बनते वक़्त, यानी जब कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में काफिर करार दिया गया और बाकायदा तौर पे 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान का ये आइन और कानून बना कि कादियानी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि वो काफिर हैं। तो कहता है शुक्र करो उस टाइम मैं नहीं था, भले वक्तों की बात है, अगर मैं होता तो मैंने तुम्हें भी काफिर करार देना था। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उलमा किसी इबारत की बिना पर किसी को काफिर अगर कहते हैं तो उधर ये कहता है जी ये क्यों काफिर कहते हैं, और ये फ़िरका वारियत में मुब्तला हो गए हैं, अपने मुखालिफिन को ये काफिर कहते हैं। और हालांकि उलमा फतवे की हद तक रहते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हम कौमी असम्बली में ये मुतालबा रखते हैं या हमारी ये चाहत है, हमारी ये ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़लाँ ग्रोह को, फ़लाँ मसलक को काफिर करार दिया जाए और मुल्क पाकिस्तान में इन्हें मुसलमान कहलवाने का हक न हो। ये किसी ने आज दिन तक इज़हार नहीं किया। ये इतना डट के अपने मुखालिफिन को काफिर कहता है कि काफिर कहना, काफिर समझना, दायरा इस्लाम से खारिज करने का ठेका लेना तो दूर की बात है। कहता है अगर 73 के वक़्त, मामला 74 में हुआ, ये 73 कह रहा है, अगर 73 के वक़्त मैं होता तो मैंने रोज़ क्लिप बनाना था और मैंने कहना था कि इन्हें भी काफिर करार दो। उसकी बेस किस चीज़ को बनाता है? कहते हैं जी ये खुद ही साथ कह रहा है कि ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ा देते हैं, यानी जब नबियों की बात करते हैं तो कहते हैं मैदान महशर में अंबियाए किराम तो नफसी नफसी कह रहे होंगे, और अपने बाबों के बारे में यानी औलियाए किराम के बारे में ये कहते हैं कि जब तक वो अपने मुरीदों को बख्शवा नहीं लेंगे तो वो कहते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये देखें ना, इन्होंने अपने बाबों को अंबिया से बढ़ा नहीं दिया है। पहली बात तो ये है कि हमारा ये अकीदा ही नहीं है। आले सुन्नत पर यानी बरेलवी उलमा पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है
یہ جھوٹ ہماری طرف منسوب کر رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کو اور اپنے بابوں کو انبیاء کرام سے بڑھاتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنا عقیدہ آپ احباب کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح کا جملہ سن کے نا عام عوام سمجھتی ہے حاجی مرزا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، ادھر تو انبیاء کرام بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، اور ادھر یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے جو ولی ہیں اور جو سچے اللہ والے ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ بابوں کو بڑھانے والی بات ہے۔ پہلی بات عقیدہ، اور پھر اس سوال اور اس دجل کا جواب۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے جی، جلد نمبر 14 ہے، اس کا صفحہ نمبر 262 ہے۔ جلد 14 میں امام احمد رضا صفحہ 262 پہ فرماتے ہیں، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، یا حضرت لکھ رہے ہیں، غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ اب آپ بتائیں، ہمارے امام یہ لکھ رہے ہیں جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے تو ایک دو کا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے، باجماع مسلمین، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص بے دین ہے۔ اچھا مرزا صاحب سے ہی پوچھیں، آپ خود اس بات کو مان گئے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے تو وہ کافر ہے، آپ کے بس میں ہوتا تو 73 کے آئین میں آپ جو ہے نا جی انہیں کافر قرار دیتے، یہ الزام لگا کے جھوٹا تو یہ کہہ رہے ہیں آپ۔ تو شیعوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا، ایرانی ڈالروں کا مسئلہ ہے نا، ادھر کبھی نہیں کہا، حالانکہ یہ بیان سنے نا اپنے بڑے بھائیوں کے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروگراموں میں، ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، پنجتن کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو، ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت علی کو نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے، ہم حضرت علی کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ سنو نا، ان کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا، اور اہل سنت پہ الزام دھر کے صرف یہ بات لے کر کے یہ کہتے ہیں اولیاء کرام شفاعت کریں گے، اور اس پہ میں بخاری شریف سے دلیل پیش کرتا ہوں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں جو تم نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، ولی شفاعت کریں گے، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ الزام ڈال کے جھوٹا، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ کافر ہے 73 کے آئین میں، تو اپنے بڑے بھائیوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 24 ہے، امام احمد رضا اس کی صفحہ نمبر 508 پہ یوں تحریر فرماتے ہیں، حضرات امامین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام حسن اور امام حسین، کسی یعنی ان دونوں کو یا کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے۔ ہمارے امام تو یہ کہہ رہے ہیں کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے۔ یہ امام احمد رضا ہیں۔ پھر میں آپ کے سامنے دو حوالے امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رقم تراز 29ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 228 ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہم سر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر مرتد ہے۔ بالاجماع ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مرتبہ انبیاء کرام بنی اسرائیل یا کسی نبی سے بالا یا برابر ماننا واجب درکنار کفر خالص ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کو جو انبیاء سے افضل کہے تو افضل کہنا واجب تو درکنار ہے، افضل کہنا کفر خالص ہے۔ یہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ کے بڑے بھائیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کلپ سنیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروگراموں میں، ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، پنجتن کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو، ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد۔ اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اپنے بابوں کے بارے میں اور اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ شفاعت کریں گے اور اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور ادھر انبیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ یہ اس شخص کا دجل ہے، یہ اس شخص کا فریب ہے، یہ اس شخص کا جھوٹ ہے۔ آپ اصل جواب کو سمجھئے کہ ایک وقت وہ ہوگا
جب شفاعت کا اذن کسی کو نہیں ہوگا، ابھی شفاعت کا دروازہ کھلا نہیں ہوگا، اس وقت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوقات انبیاء کرام کے پاس جائیں گی، اور یہ حدیث میں موجود ہے، تو انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو یہ وہ وقت ہے جب ابھی شفاعت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 14721 ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ جو ہے نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھولا جائے گا، یعنی جب تک شفاعت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو انبیاء کرام جو ہے نا وہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باقی اذن ملنے کے بعد، یعنی جب نبی پاک علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، تو اولیاء کرام کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو وہ شفاعت کا دروازہ کھلنے کے بعد کی بات ہے، اذن ملنے کے بعد کی بات ہے۔ لیکن عام لوگ چونکہ اس بات کو سمجھتے نہیں، تو وہ اس جیسے جو ہے نا جاہل شخص کا الزام سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں جی واقعی ہم نے تو علماء اہل سنت سے یہ سنا ہے کہ وہ نبیوں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں اور ولیوں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑھا دیا۔ بالکل بھی بڑھانے والی بات نہیں ہے۔ جب شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا تب کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا بشمول انبیاء کرام کے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے حضور کے لیے کھلے گا، حضور شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 7429 میں سے یہ عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد فیشفع النبیون والملائکۃ والمؤمنون، نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، والمؤمنون، اور مومن بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہاں ظاہر ہے نبیوں کے بعد فرشتے اور پھر اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس مومنین سے مراد اولیاء کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور شفاعت کر کے لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ بالکل اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلا نہیں ہوگا اس وقت کے لیے یہ بات ہے، اور جب شفاعت کا دروازہ کھلا ہوگا تو پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، پھر اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ اس شخص کے دجل ہیں، یہ اس شخص کے فریب ہیں، اور اس کے فریب ان کا پردہ ہم تاک کرتے رہیں گے۔ اس کے جھوٹے الزام جو اہل سنت پہ یہ لگاتا ہے، انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک علماء حقہ اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔